ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ یہ قرآن پاک کا 13واں پارہ ہے اور 14 نمبر کی صورت شریفہ سورہ ابراہیم کا یہ چھٹا رکوع ہے جو 7 آیات بینات پر مشتمل ہے، جو آپ کے خادم نے اس وقت آپ کو پڑھ کر سنایا۔ ارشاد فرمایا، اور جب دعا کی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا اور دور رکھ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ ہم بتوں کی بندگی کریں۔ اے میرے رب بے شک ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کر ڈالا لوگوں میں سے، کہ جو کوئی میری پیروی کرے تو بے شک وہ مجھ سے ہے، وہ میرا ہے، اور جو کوئی میری نافرمانی کرے تو بے شک آپ تو بڑے مغفرت فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ اے ہمارے رب میں نے میری اولاد کو لا بسایا ہے اس ایسی وادی میں جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، کوئی زراعت نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک۔ اے میرے رب، اے ہمارے رب، تاکہ وہ قائم کریں نماز، پھر لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ فرما دے اور انہیں روزی عطا فرما پھلوں کی، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب، بے شک آپ ہی جانتے ہیں جو کچھ ہم چھپائیں اور جو کچھ ہم ظاہر کریں، اور اللہ پر آسمان و زمین میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، اور بلا شبہ میرا رب ضرور دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اے میرے رب بنا مجھے نماز کا قائم کرنے والا اور میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے رب دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے ہمارے رب میری مغفرت فرما دے اور میرے والدین کی اور سارے ایمان والوں کی جس دن حساب قائم کیا جائے گا۔ یہ ہے ان 7 آیات بینات کا ترجمہ۔ سورت شریفہ کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسم مبارک پر ہے۔
قرآن شریف کی چند صورتیں ہی ایسی ہیں جن کے نام حضرات انبیاء کے نام پر ہیں۔ ابھی ہمارا یہ پچھلے کئی برس سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب عید الاضحیٰ قریب ہوتی ہے تو اس وقت اپنے سلسلے وار درس سے ہٹ کر اسی تعلق سے کچھ مضامین عرض کیے جاتے ہیں۔ اب یہ اتفاق ہے کہ اس بار یہ اتوار ایک دم عید الاضحیٰ سے متصل آیا ہے، تو بھی کچھ باتیں حضرت کی سیرت مبارکہ کے تعلق سے ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ ہم قرآن شریف کا جب مطالعہ کرتے ہیں، اس کو سمجھ کر جب اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، تو ہر قرآن کا پڑھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ جن انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات قرآن نے بہت ہی شرح اور بسط کے ساتھ بیان کی، بہت تفصیل سے بیان کیے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں اور سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات ہیں، جو بہت ہی تفصیل سے بیان فرمائے گئے۔ کئی مقامات ہیں قرآن شریف کے جہاں ان دونوں حضرات کے واقعات کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات کو جب دیکھیں کہ بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر وہ جو دعائیں فرما رہے تھے، جس کا تذکرہ بالکل پہلے پارے کے آخری حصے میں ہے سورۃ البقرہ میں، ان کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ پروردگارا ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے پروردگار، انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، ان کا تزکیہ کرے اور انہیں علم اور حکمت کی باتوں کی تعلیم دے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 4000 سال پہلے دعا فرما رہے ہیں، 4000 سال پہلے۔ اور پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا کا ظہور ہوں۔ یعنی تعمیر بیت اللہ کے موقع پر جو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اللہ ان میں ایک نبی کو مبعوث فرما، اللہ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور مجھے رب تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ اور ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات عالی ایسی ہے کہ تینوں اہل کتاب کے نزدیک ان کی ذات مسلم ہے، یہ قابل احترام ہے، سب کو احترام کرنا چاہیے۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے جو کی جانی چاہیے اور دوسری چیز ہے وہ جو کیا جاتا ہے۔ احترام کا معنی ہوتا ہے ان کی اتباع کرنا، ان کی دعوت کو تسلیم کرنا۔ اب آج اللہ کی زمین پر جو اہل کتاب باقی ہیں، 3 اہل کتاب نام کے، اس میں اصل کتاب الحمدللہ جن کے پاس محفوظ ہے وہ صرف امت مسلمہ ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اصل اہل کتاب صرف اہل ایمان ہے، اور باقی 2 اہل کتاب نے اپنے کتاب کے ساتھ جو معاملات کیے وہ سب کو معلوم ہے، اس پر کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ نبی الصلاۃ والسلام کی ذات عالی تینوں کے نزدیک جو ہے وہ قابل احترام ہے۔ اب پہلی آیت میں فرمایا حضرت ابراہیم کی پہلی دعا، مختلف دعاؤں کا تذکرہ ہے، پہلی دعا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ جب حضرت ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ یہ رکوع میں نے اس لیے بھی خاص طور سے پڑھنے کے لیے آج منتخب کیا کہ اس کی روشنی میں ہم کو نبوی بصیرت کا انداز ہوتا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں ان کی نگاہ اللہ تعالیٰ کتنی دور رس رکھتا ہے، کتنا فہم عطا فرماتا ہے، کتنی ذکاوت ہوتی ہے ان کے سوچ میں۔ آپ انداز فرمائیں، ایک دعا حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ امن جو ہے وہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ اس نعمت کی موجودگی میں باقی سب نعمت رہتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ ساری نعمتیں اللہ کی موجود ہوں اور امن کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ خوف سے بدل دے تو ساری نعمتیں جو ہیں وہ بے معنی ہو کے رہ جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی حقیقت تو لوگ جانتے ہیں،
یہی وجہ ہے کہ اہل مکہ سے فرمایا کہ تم عبادت کرو اس گھر کے پروردگار کی جس نے اطعمہم من جوع فلیعبدوا رب ھذا البیت، یہ اس گھر کے رب کی تم بندگی اختیار کرو، الذی اطعمہم من جوع، وہ جس نے تمہیں بھوک میں کھانا عطا فرمایا، وآمنہم من خوف، اور خوف کو ہٹا کے تم کو امن عطا فرما دیا۔ امن اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی یاد دلاتے ہوئے رب تعالیٰ فرما رہے کہ اس گھر کے پروردگار نے جس نے تمہیں امن عطا فرمایا ہے، یہ امن اس کی ایک ایسی عطا ہے کہ اس کے شکرانے میں تمہیں چاہیے کہ تم اسی گھر کے رب کی بندگی کرو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امن کی حقیقت ہماری یہ نسل جتنی اچھی جانتی ہے، شاید ہم سے اگلے اور پچھلے لوگ نہیں جانتے ہوں، اس لیے کہ ہم نے ایک ایسا دور دیکھا ہے چند برسوں پہلے جو کووڈ کا دور تھا، کرونا کا جو دور تھا، مسجدیں تھیں لیکن مسجدوں میں ہمارا داخلہ ممنوع تھا۔ مسجدیں تھیں، مسجدوں میں ہم داخل نہیں ہو سکتے تھے، سب کچھ موجود تھا، لیکن اللہ نے صرف امن کو خوف سے بدل دیا تھا، سارے رشتے ٹوٹ کے منتشر ہو گئے۔ قریبی رشتہ دار کو کوئی کاندھا دینے والا نہیں ملتا تھا، قریبی رشتہ دار کو کاندھا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ یہ حالات میں نے، آپ نے اور ہماری پوری نئی نسل نے دیکھا ہے نا۔ اب ذرا انداز کرو کہ اللہ نے اس خوف کی حالت کو بدل کے پھر امن عطا فرما دیا، ہم پر کس درجے اللہ کا شکر واجب ہے۔ میرے بھائیو، مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے حالات پہ غور و فکر کرتا رہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار امن والا شہر بنا دے، کہ جب تیری طرف سے امن میسر آئے گا تو پھر ساری نعمتیں جو ہوں گی ان کا استعمال کرنے کی پوزیشن میں انسان رہے گا، ورنہ نعمتیں موجود رہتی ہیں اور امن کے نہ ہونے کی وجہ سے نعمتوں کا استعمال کرنے کا موقع بھی نہیں ہوتا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، اسی آیت میں دوسرے حصے میں فرمایا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری آل اولاد کو اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی بندگی کریں۔ اگلی آیت میں فرمایا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگارہ یہ بتوں کی بندگی نہیں، ان بتوں نے بہت سو کو بے راہ کر دیا، گمراہ کر دیا۔ فمن تبعنی فانہ منی، ذرا اس آیت کا حصہ یہ دیکھیے، فمن تبعنی فانہ منی، جو میری بات مان لے، جو میری اتباع کر لے، فانہ منی، بے شک وہ میرا ہے، اس کا مجھ سے تعلق ہے۔ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے، جو میری نافرمانی کرے۔ ہمارا اور ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس دور کے انسانوں کا مزاج کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جس نے ہماری مانی وہ ہمارا ہے، جو ہمارا نہ مانے وہ تو اگر ہمارا بس چلے تو اس کا گلا لبا دے۔ ہمارا بس چلے تو اللہ معاف فرمائے، جنت و جہنم تو سب اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے، مگر ہم تو یہاں تک فتوے دے دیتے ہیں، اس کا نکاح نہیں باقی رہنے دیتے، اس کا نکاح توڑ ڈالتے ہیں، اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں، اس کی نماز جنازہ کے لیے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ کیا فرق پڑ گیا؟ کیوں اتنا اختلاف؟ اس لیے وہ میری اور اس کی بات برابر بیٹھتی نہیں تھی۔ پیغمبرانہ سوچ، حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کہ جو میری بات مانے، جو میری اتباع کرے وہ تو میرا ہے، لیکن ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے، فَإِنَّكَ غَفُورٌ الرحیم، اس کے بعد بھی پروردگار آپ تو بڑے معاف فرمانے والے، رحمت فرمانے والے ہیں۔ میری نافرمانی کی وجہ سے میں اس سے اپنا تعلق نہیں توڑتا، آپ کو آپ کی مغفرت، آپ کے غفور الرحیم ہونے کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس کو بھی ہدایت سے نواز کے اس کو بھی کامیابی کے راستے پہ ڈال دیجیے۔ یہ پیغمبرانہ میرے بھائیو، دلوں میں توسع پیدا کرو، دلوں میں توسع پیدا کرو۔ فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگارہ میں نے اپنی اولاد کو اس ناقابل کاشت زمین میں، نہ اس وقت کچھ پیدا ہوتا تھا نہ آج کچھ پیدا ہوتا، آج بھی کچھ وہاں پیدا نہیں ہوتا،
میں اپنی اولاد کو لا کر بسا رہا ہوں. ربنا عند بیتک المحرم، آپ کے حرمت والے گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگارہ اس لیے تاکہ وہ نماز کو قائم کریں. جب اللہ کے لیے سجدہ گاہ بنائی گئی، جب اللہ کے گھر کی تعمیر کی گئی، تو ظاہر ہے اس گھر کو آباد رکھنے کا انتظام بھی ضروری ہے. فرمایا اپنی اولاد کو میں یہاں لا کے آباد کر رہا ہوں. ہر چند کے ذرائع اور وسائل کے اعتبار سے یہ آباد کرنے لائق جگہ نہیں ہے. بھئی آدمی کس زمین میں آباد ہونا چاہے گا؟ جہاں کاشت ہوتی ہو، کچھ اگتا ہو. اس کو غذا تو چاہیے نا انسان کو. لیکن اس ناقابل کاشت زمین ہونے کے بعد بھی میں اپنی اولاد کو پروردگارہ اس لیے یہاں بسا رہا ہوں تاکہ وہ نماز کو قائم کرے، تیرا گھر غیر آباد نہ ہونے پائے، تیرے گھر کو آباد رکھیں. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. پروردگارہ اب میں یہ دعا کرتا ہوں، یعنی یہ دعا کے الفاظ دیکھیے اور اس کی دور رسی دیکھیے. پروردگارہ اپنی اولاد کو تو میں نے اس گھر کے آباد کرنے کے لیے یہاں لا کے بسایا ہے. یہاں کوئی پیدائش نہیں، یہاں کوئی پیداوار نہیں، یہاں کوئی کاشت نہیں، یہاں کوئی ذریعہ معاش نہیں. اب میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ فرما دے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں پھلوں کی روزی سے نواز دے. لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ شکر کریں. پھلوں کی روزی. تو ابراہیم علیہ السلام اپنی آل اولاد کے لیے روزی کون سی مانگ رہے ہیں؟ پھلوں کی روزی. اس آیت شریفہ کے اس حصے پہ جتنا غور کرو اتنا آدمی حیرت اور استعجاب کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے. کیا مانگا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما. ہمارے ہاں پھل جو ہے، کسی سے بھی پھل اگر کہا جائے تو فوراً چند فروٹس جو ہوتے ہیں اس کا خیال ہم کو آتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اس کو پھل کہا جاتا ہے. لیکن پھل اصل میں کسی بھی کام کو جس مقصد کے لیے کیا جائے اس کے مقصد کے حصول کو پھل کہا جاتا ہے. اصل معنی کیا ہے پھل کے؟ جو کام جس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے. ایک آدمی نے پاور لوم انسٹال کیا، تو پاور لوم انسٹال کس لیے کرتا ہے وہ؟ تاکہ اس پر کپڑا بنائے. اب جب کپڑا نکلا اس میں سے تو بولتا ہے کہ میری محنت کا پھل مل گیا. ایک آدمی نے کاشتکاری کی، پوری دن رات کی محنت اور کیا کیا بیچارہ تکلیف برداشت کرتا ہے، اور جب اس کی فصل کٹ گئی اور اس کو اناج حاصل ہو گیا، الحمدللہ میرے محنت کا پھل مل گیا. تو پھل کہتے ہیں کسی بھی چیز کے نتیجے کو. تو ایک طرف تو پھلوں کی روزی وہ کہ مختلف دنیا کے پھلوں کو اللہ عز و جل نے اس شہر میں پہنچایا، غیب سے اس کا انتظام فرمایا. اور دوسرے صرف فروٹس نہیں، صرف کھجوریں اور تربوز اور خربوز اور سیب اور یہ نہیں، دنیا بھر میں جو صنعتیں چلتی ہیں، دنیا کے جن ملکوں میں، جن خطوں میں جو چیزیں بن رہی ہیں، جہاں گھڑیاں بن رہی ہیں، جہاں کپڑے بن رہے ہیں، جہاں فاؤنٹن پین بن رہا ہے، جہاں پر کوئی کپڑا بن رہا ہے، جہاں کوئی زیبائش کی چیز بن رہی ہے، جہاں سونا اور چاندی حاصل کیا جا رہا ہے، وہ سب کا سب کھچا کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچا دیا. آج آدمی کھلی آنکھوں سے دیکھے گئے تھے ابراہیم کی دعا کو اللہ نے کیسا قبول فرمایا. ساری دنیا محنت کر رہی ہے، اور ان ساری محنتوں کے نتیجے میں جو پھل ان کو ملتا ہے، رب تعالیٰ نے ان سارے پھلوں سے اپنے اس شہر کو جو ارض مقدس ہے اس کو بھر دیا. اور وہاں کے لوگوں کے لیے جو ذریعہ معاش ہے، ایسا بڑا انٹرنیشنل مارکیٹ ہے کہ شاید کوئی دوسرا مارکیٹ ہو نہیں سکتا اتنا بڑا، اس لیے کہ اتنے لوگوں کی آمد و رفت جو ہے دنیا کے کسی شہر میں ممکن نہیں ہے. دبئی ہوا کرے، شارجہ ہوا کرے، لیکن مکے کو اللہ نے جو فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ابھی تو حج میں اللہ بہتر جانے کتنے لاکھ لوگ پہنچے ہوئے ہیں، اور عمرے کے نام پر سال کے 12 مہینے لاکھوں لاکھ ایمان والے وہاں پر ہمیشہ خیمہ زن رہتے ہیں. یہ ہے ابراہیم کی دعا کی قبولیت، یہ ہے
میں اسی لیے عرض کیا شروع میں کہ میں یہ سوچ رہا تھا، یہ سوچ کر میں نے یہ رکوع لیا کہ آپ سے عرض کروں کہ پیغمبرانہ بصیرت کیسی ہوتی ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ اس پیغمبر سے جس امت نے تربیت حاصل کی ہو، اس امت کی سوچ میں بھی توسع کتنا ہونا چاہیے۔ اب آگے کی آیت دیکھیے، میں ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، پروردگارہ آپ جانتے ہیں ہم جو چھپائیں اس کو بھی آپ جانتے ہیں جو ظاہر کرے، وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ اللہ کی تعریف ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ اور اب اپنے اوپر جو اللہ کا خاص کرم ہے اس کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل بڑے ہیں اور حضرت اسحاق چھوٹے ہیں۔ ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا۔ اب حضرت اسماعیل اور اسحاق کا تذکرہ آیا تو یہ ماہ مکرم جو ذی الحج ہے، اس کی عبادات کو آپ دیکھیں۔ حج بیت اللہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اذان ابراہیمی کا جواب ہے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذن فی الناس بالحج، ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اور پھر وہ حضرت ابراہیم نے جو اذان دی تھی حج کے لیے، آج تک اور قیامت تک اس اذان ابراہیمی کے جواب میں اہل ایمان لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ کیا اس اذان میں کیا تاثیر تھی، کیسی تھی وہ اذان ابراہیمی؟ جب اذان دی تھی، جب اعلان کیا تھا حج کا، تو اس وقت تو سننے والا کوئی تھا ہی نہیں، لیکن رب کائنات کیسے قادر مطلق ہیں کہ اس اذان ابراہیمی کی گونج کو قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان تک اس کو پہنچایا۔ اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اذان ابراہیمی کو جب حضرت ابراہیم نے اعلان کیا تو اللہ نے ان کی آواز میں یہ تاثیر پیدا فرمائی کہ اس وقت روئے زمین پر جتنے انسان تھے سب کی کانوں سے ان کی آواز ٹکرائی۔ یہ اللہ ہے فعال لما یرید ہے۔ اور پھر جو بچے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، جو اپنے باپ کے پشتوں میں تھے، اللہ نے ان کی سماعت سے بھی اس آواز کو ٹکرا دیا۔ اور عالم ارواح میں جو روحیں مقرر کی گئی ہے کہ قیامت تک ان کو پیدا کیا جانا ہے، ان سب کے کانوں سے اللہ نے اس کو ٹکرایا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس ابراہیم کی آواز کو سن کر جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا، اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ اتنی مرتبہ اس کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج بھی دیکھیں، عام طور سے یہ عبادت ایسی ہے کہ زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، لیکن بعض کیا سعادت مند ہوتے ہیں، کسی نے 10 حج کیا، کسی نے 20 کیا، کسی نے 30 کیا، اللہ کی عطا ہے۔ اور اصل میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی حقانیت ہے کہ جس نے اس اذان ابراہیمی پہ جتنی مرتبہ لبیک کہا تھا، رب تعالیٰ نے اتنی مرتبہ اپنے اس گھر میں حاضری کا اس کو شرف عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جو بیت اللہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، یہ دونوں ہی حضرات ہیں تعمیر بیت اللہ میں۔ اور پھر یہی حضرت اسماعیل ہیں جنہیں اللہ نے ذبیح اللہ ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ بڑھاپے کی اولاد اس لیے کہ رب نے فرمایا علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس اللہ نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق، اس میں کیا تفصیل کی کیا ضرورت؟ خود رب نے فرمایا کہ بڑھاپے کی اولاد ہے۔ اولاد تو ویسے بھی انسان کا اولاد سے کیا تعلق ہوتا ہے یہ ظاہر ہے، کوئی تقریر کرنے کی بات نہیں، ہر آدمی اس کو جانتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بڑھاپے کی اولاد، اتنی دعاؤں اور اتنی آرزوؤں اور اتنی التجاؤں اور اتنے آنسوؤں کے بعد عطا فرمائی گئی اولاد۔ اور پھر رب کائنات یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا دیکھ لے
کہ جس شخص کو ہم نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کا لقب دیا، جس ابراہیم کو ہم نے اپنی دوستی کے لیے پسند کیا ہے، آخر اس ابراہیم میں اوصاف کیا ہے؟ اور پھر ان اوصاف کو ظاہر کرنے کے لیے ساری دنیا پہ یہ ظاہر فرما دیا کہ ابراہیم یہ تو بہت ہی نرم دل، انتہائی رقت والا دل ہے ان کا، انتہائی حلیم ہے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بڑے آہیں بھرنے والے اور بڑے نرم دل تھے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر ان کے دل میں محبت کو کوئی دیکھے، اسماعیل کی انتہائی محبت ہے، لیکن اسماعیل کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر اسماعیل کی اور اللہ کی محبت آمنے سامنے آ جائے تو اسماعیل کے اوپر گردن پر چھری چلا دی جائے گی اور اللہ کی محبت کو قبول کر لیا جائے گا۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام دونوں حضرات کے لیے جو واقعہ پیش آیا، دونوں کی آزمائش تھی۔ رب نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں نے جب اللہ کا حکم مان لیا اور اپنی ان کو کروٹ کے بل لٹا دیا، اور حضرت اسماعیل کی مشورے کے مطابق حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چھری چلا بھی دی حضرت اسماعیل کی گردن۔ حضرت اسماعیل نے اس دمبے کی گردن پہ چھری نہیں چلائی تھی، حضرت اسماعیل کی گردن پہ چلائی تھی۔ جب رب نے فرمایا وَنَادَيْنَا أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے پکارا ہے ابراہیم، تم نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ وہ ایسا ہی مقام تھا، وہ اللہ کے محبوب ابراہیم کے لیے ایسا ہی مقام تھا کہ براہ راست رب تعالیٰ نے آواز دی اپنے بندے ابراہیم کو، قد صدقت الرؤیا، تحقیق تم نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور پھر رب تعالیٰ کو اسماعیل کی گردن مقصود نہیں تھی، صرف حضرت ابراہیم کے قلب سلیم کا امتحان مقصود تھا، اور جب اس امتحان میں پورے اترے تو رب تعالیٰ نے فرمایا فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بڑا زبردست ان هذا لهو البلاء المبین، یہ بڑی زبردست آزمائش تھی، آزمانے والے رب نے فرمایا بہت زبردست آزمائش تھی، ان هذا لهو البلاء المبین وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر ہم نے فدیہ بھی ایک زبردست عطا فرمایا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد والوں کو ہم نے اس پر قائم کر دیا۔ یہ اللہ کی سنت، اللہ کا حکم ہے، قربانی کرنا یہ کوئی نکالا ہوا مسئلہ نہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد والوں کو ہم نے اس سنت ابراہیم پر قائم کر دیا، اب قیامت تک اس سنت ابراہیمی پر اہل ایمان عمل کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، کل کی اور کل پرسوں نرسوں 3 دن میں پیش کی جانے والی قربانی اسی سنت ابراہیمی کی نقالی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کا خادم عرض کرتا ہے کہ قربانی اور ہماری دوسری عبادات، میں نے جمعے میں بھی یہ بات بہت دل کے درد کے ساتھ عرض کی تھی، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، جہاں موقع دے اللہ تعالیٰ وہاں عرض کروں گا کہ ہماری عبادتیں رسم بن کے رہیں گی۔ اے بھائی، اور رسم نہیں، عبادت رسم نہیں ہوتی۔ عبادت کا تعلق، عبادت کہتے ہیں اپنی بندگی کے اظہار کو، عبادت کہتے ہیں اظہار بندگی کا نام عبادت۔ اگر اس میں اظہار بندگی نہ ہو، جذبہ بندگی نہ ہو، عبادت کیسے رہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے بہت واضح طور پہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص قربانی کر رہا ہے، جانور کتنا بھی فربا ہونے دو، کتنا بھی قیمتی ہونے دو، لیکن اگر اس کا ارادہ گوشت کھانے کا ہو صرف، اس کی قربانی قبول ہی نہیں۔ ارے گوشت کو تو کھانا ہی ہے نا، گوشت کہاں پھینکا جائے گا؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کے لیے جن آسانیوں کو اللہ نے رکھا، اس میں یہ ہے کہ ہماری قربانیاں ہمارے کام آتی ہیں، ہمارے صدقے، ہماری زکوٰۃ، ہمارا انفاق فی سبیل اللہ وہ اہل ایمان کے کام آتا ہے۔ ورنہ اس کے پہلے کی امتوں میں تو یہ طریقہ تھا کہ وہ قربانی ہو، وہ مال غنیمت ہو، کوئی چیز ہو، دوسرے کے کام نہیں آتا تھا، آسمان سے آگ اترتی تھی، اس کو جلا کے خاک کر دیتا۔ اور اس میں سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ ساری کی ساری قربانیوں کو آگ نہیں جلاتی تھی، بلکہ جن کی قربانیاں قبول کی گئیں ان کی قربانیوں کو جلاتی تھی، اور جن کی قربانیاں نہیں قبول کی ان کو چھوڑ دیتی تھی۔
اس کا معنی اسی زمین پر آدمی بے نقاب ہو جاتا تھا کہ اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی گئی. تو اللہ نے اپنی ستاری کا پردہ ہمارے اوپر ڈال رکھا ہے. ہمارے سارے اعمال حشر کے لیے اللہ نے ملتوی فرما دیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو مختلف فضائل عطا فرمائے گئے ہیں پچھلی امتوں کے مقابلے میں، ان میں سے یہ بھی فضیلت ہے. تو میرے بھائیوں، رب نے ارشاد فرمایا، جیسے ابراہیم نے عرض کیا کہ پروردگار ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی. ربنا وتقبل دعا، اور ہمارے رب دعاؤں کو قبول فرما لے. اس کا معنی یہ کہ خود کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ میں بھی نماز کا پابند ہوں اور میری اولاد بھی. لیکن جن چیزوں کی دعائیں کی جاتی ہیں، کیا دعا پر اکتفا کافی ہوتا ہے؟ نہیں. تو ایک آدمی جو ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ میرے رزق میں وسعت عطا فرما، تو رزق میں وسعت کی دعا کر کے پھر سو جاتا ہے بستر پہ. اس کو نکلنا پڑتا ہے نا رزق کے حصول کے لیے. ابھی دعا کیا، رزق مانگ رہا ہے تو برکت والا، تو رزق کے جو طریقے وہ بھی تو استعمال کر. ٹھیک اسی طرح میری اولاد نمازی ہو، یہ دعا تو میں نے کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے اس بات کی نگرانی کرنی ہے کہ جب میری آل اولاد پر نماز فرض ہو رہی ہے، اس عمر کے بھی برسوں پہلے میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کیا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور 10 سال کا ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو اس پہ سختی کرو. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اور آپ بھی انشاءاللہ میری بات سے کوئی آپ کو اعتراض نہیں ہوگا، کہ ہر مسلمان اگر اپنی آل اولاد کے بارے میں اتنی فکر کر لے، یہ بچہ جو ہے 10 سال کا تھوڑی آسمان سے اترتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے 1 دن کا. اللہ عز و جل کا جو قانون ہے، قانون قدرت، بچہ چھوٹا پیدا ہوتا ہے اور پھر ہماری نگرانی میں اللہ تعالیٰ اس کی پرورش فرماتے ہیں. رب تو وہ ہیں، ہم تو صرف ذریعہ بنتے ہیں. اگر ہر مسلمان ماں باپ اپنے ذمے اس بات کو لے لیں کہ میرا بچہ جیسے میں اس کی ساری تربیت کروں گا. ابھی تو ایسا ہے کہ بیچارے بچوں کا جو کھیلنے کودنے کی عمر تھی اس میں اس کو اسکول میں لے جا کے ڈال دو. پہلے KG تھا، پھر پری KG آیا، اور پھر تو اس کے بعد شاید 2 4 10 20 سال کے بعد کچھ ایسا بھی ہو کہ میٹرنٹی ہوم سے ماں کی چھٹی ہو تو اماں جو ہے وہ گھر جائے اور بچے کو اسکول میں بھیج دو. شاید یہ بھی ہو جائے. کیا ظلم ہے انسانیت کے ساتھ یار. قانون فطرت کو ہم نے توڑا ہے اور اس کو بھگت رہے ہیں ہم. سمجھے آپ؟ اللہ کے قانون کے ساتھ جب کھلواڑ کرو گے تو اس کے نتیجے وہی ہوں گے جو بھی آ رہے ہیں ہمارے سامنے. تو اگر ہر ماں باپ اپنے ذمے یہ لے لیں کہ جیسے اور میں اپنے بچے کی تربیت کر رہا ہوں، اس کی تعلیم، اس کا صحت، اس کا کھانا، سب آدمی کو کرنا چاہیے. ٹھیک اسی طرح میں اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی قدر کرتے ہوئے، لحاظ کرتے ہوئے اپنے بچوں کو ساتھ ہی ساتھ نماز کا بھی حکم دوں گا. کل ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، بتایا ان کا ایک بچہ امریکہ میں، کینیڈا میں ہے، یہ وہ. مجھے کینیڈا سن کے بہت ڈر لگتا ہے کہ بھئی اللہ بہتر جانے کون سے ماحول میں بچہ چلا گیا ہوا. لیکن انہوں نے جب بتایا، مولانا صاحب جہاں وہ رہتا ہے وہیں پر مسجد ہے الحمدللہ، بالکل اس کے نیچے ہی وہ رہتا ہے، اور جمعے کو جو گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے وہاں کے مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں، ان سب کے کھانے پینے کا انتظام. اور بہت خوشی ہوئی کہ آدمی اپنے وطن سے باہر جا کر بھی ایسی جگہ سے جڑا ہوا جہاں اس کی نماز محفوظ ہے. تو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے بھی دعا کی اور اپنی اولاد کے لیے بھی کہ ہم نماز کے قائم کرنے والے بنے. میں آپ سے عرض کروں، نماز جو ایمان کے بعد اہم ترین فریضہ ہے، اس کا ترک یہ اتنا زبردست گناہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو مسلمان کہنے میں بھی شریعت مطہرہ کو تکلف ہوتا ہے. جو آدمی نماز ترک کر دے بالغ عمر میں، اس کے مسلمان کہنے میں بھی شریعت مطہرہ کو تکلف ہوتا ہے. کیوں تکلف ہوتا ہے؟
کہ بعض فقہا کے نزدیک بے نمازی واجب القتل ہے۔ تو ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ بچے چھوٹے ہیں، نرم و نازک شاخ کی طرح ہوتے ہیں، ارے ان کو جدھر موڑ دو گے ادھر موڑ دیں گے، مڑ جائیں گے میرے بھائی۔ نماز ان کی فطرت میں داخل کر دو، پھر وہ اسکول بھی جائیں گے، کالج بھی جائیں گے، کہیں بھی جائیں گے، وہ جا کے کیمبرج میں پڑھیں گے، وہ جا کے آکسفورڈ میں پڑھیں گے، وہ جا کے ازہر میں کہیں بھی پڑھیں گے، نماز ان کے ساتھ لگی رہے۔ لیکن آج وقت ہے ان کی تربیت کا۔ اگلے حصے میں فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ آیت آخری آیت ہے۔ آج درس ہم قدرے چھوٹا کریں گے، اس لیے کہ آپ بھی مصروف ہیں، پورا 1 گھنٹہ درس ہم نہیں کریں گے، پہلے ہی ہم نے سوچ لیا تھا اس کو۔ تو آخری آیت ہے یہ ربنا اغفر لی۔ حضرت ابراہیم دعا کریں، اے ہمارے رب مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے، ولوالدی اور میرے والدین، وللمؤمنین اور سارے ایمان والوں کی، یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں ایک نقطہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے خود کے لیے دعا کی، ٹھیک ہے، اپنے والدین کے لیے دعا کی۔ والدین میں سے جو والد کا معاملہ ہے آزر کا، اس کے بارے میں خود قرآن نے فرمایا کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہ۔ حضرت ابراہیم جو اپنے والد کے لیے دعا کر رہے تھے وہ اس ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا۔ وہ وعدہ سورہ مریم میں آپ دیکھیں، وہ اس کی تفسیر ہے۔ پھر رب نے فرمایا کہ وعدہ ایہ فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اور جب حضرت ابراہیم کو معلوم ہو گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، اللہ نے حضرت ابراہیم نے دعا کرنا بند کر دیا۔ تو یہ اس دعا سے کوئی یہ دلیل لے کہ کافر کے لیے دعا کی جا سکتی مغفرت کی، بالکل جائز نہیں۔ قرآن شریف کی آیتوں کی تفسیر قرآن سے ہوگی۔ رب تعالیٰ نے یہ سورہ توبہ میں یہ بات فرما دی کہ جب حضرت ابراہیم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا عدو ہے، دشمن ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے یہ اطلاع فرما دی کہ تمہارے باپ کی موت حالت کفر پر ہو گئی، تمہارے باپ کی موت حالت کفر پر ہو گئی، حضرت ابراہیم نے دعا کرنا بند کر دیا۔ اس لیے کسی غیر مومن کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی، ٹھیک۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم کی دعا کا آخری حصہ ہے وللمؤمنین اور سارے ایمان والے۔ ذرا یہ وللمؤمنین کو سمجھ لو، ایک ایسا نقطہ جس کا آج کل سوشل میڈیا پر بہت غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے بہت فائدے بھی ہیں اور نقصانات اس سے زیادہ ہیں، فائدے سے زیادہ نقصانات۔ ہم وہ ہیں، ہمارا درس بھی ریکارڈ ہوتا ہے، آن لائن کلاسز بھی الحمدللہ سب آن لائن ہیں، لیکن اس کے نقصانات اس فائدے سے زیادہ ہی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پہ چلا، میڈیا پر ہمارے یہاں یہ ہے کہ قربانی جو ہوتی ہے وہ قربانی سب سے پہلے آدمی اپنی طرف سے کرے، واجب قربانی سب سے پہلے اپنی قربانی، اپنی قربانی کے پہلے کوئی قربانی نہیں، یہ واجب قربانی کے بعد پھر ظاہر ہے ہر شخص جس پر قربانی واجب ہے اس نے اپنی طرف سے قربانی کرنی۔ میں نے جمعے میں اس کو بہت وضاحت سے عرض کیا تھا کہ گھر کے اکثر لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ بھئی بہویں ہیں، ان کے پاس زیورات ہیں الحمدللہ، اہلیہ صاحب ہیں، ان کے پاس زیورات ہیں، زیورات آج کل تھوڑے بہت رہتے ہی بھی ہماری خواتین کے پاس، سب کو قربانی کرنا اپنے اپنے طرف سے۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ مغفرت فرما دے ان سارے ایمان والوں کی حساب کے دن۔ یہ سارے ایمان والے جو حضرت ابراہیم کر رہے تھے، اس سے مراد کون ہے؟ حضرت ابراہیم کے دور میں جب حضرت ابراہیم یہ دعا فرما رہے ہیں تو اس کے پہلے لاکھوں ایمان والے دنیا سے جا چکے تھے، لاکھوں ایمان والے دنیا سے جا چکے تھے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا صلاۃ والسلام سے لے کر حضرت نوح اور بیچ میں پھر حضرت صالح اور وہ سارے انبیاء جو درمیان میں ہیں، ان کی ساری امتیں اہل ایمان تھیں اور وہ سب جا چکے تھے۔ اور اس کے بعد حساب کے دن کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو ان میں وہ ایمان والے بھی شامل ہیں جو آنے والے تھے،
یعنی ان مومنین میں میں اور تم بھی شامل رکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب بعض بیچارے کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے عمل کا دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہی نہیں، تو یہ حضرت ابراہیم کی یہ دعا جو ہے یہ معاذ اللہ بیکار دعا ہے کیا، جس کو قرآن میں اللہ نے جگہ دی ہے؟ ارے میرے بھائی، اپنے عقل کا علاج کرو، عقل کا علاج کرو۔ میری کمائی، میرے جیب میں جو پیسے ہیں وہ الحمدللہ میری کمائی کے ہیں نا، میری ملکیت کے، یہ میرا کسب ہے، میں کسی کو دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا؟ اپنی آل اولاد کو دوں، ان کو، کسی غیر کو اٹھا کے دے دوں تو اس کا ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اس کی ملکیت عطا فرمائی۔ اگر دنیاوی کسب کا یہ حال ہے تو اخروی کسب کا کیسے نہیں دوسرے کو دیا جا سکتا؟ دوسرے کو اپنے اعمال خیر کا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ احادیث مبارکہ، سینکڑوں احادیث مبارکہ اس کے اوپر دلیل ہے۔ اس لیے قربانی اپنی طرف سے، اور جو لوگ ہمارے خاندان میں صاحب نصاب ہیں ان سب کی جانب سے قربانی ضروری ہے۔ اور پھر سعادت ہوگی ہماری کہ ہم ان قربانیوں کے وقت میں اپنی قربانی کے بعد کوئی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، قربانی جناب ابراہیم کی طرف سے کی جائے، جناب اسماعیل کی طرف سے کی جائے، اپنے مرحوم والدین کی طرف سے کی جائے، ان کے ایصال ثواب کے لیے اس سب کی پوری گنجائش ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سوشل میڈیا پہ ایسا چلا، ایک چیز، اچھا میں یہ عرض کرتا ہوں کوئی چیز تم نہیں کرتے مت کرو، اس پہ اتنی ضد کیوں کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ہر سال 2 قربانیاں کرتا ہوں، ایک اپنی طرف سے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس لیے کہ میرے حبیب نے مجھے فرمایا تھا کہ علی میرے بعد بھی میرے طرف سے قربانی کرتے ہیں، حدیث شریف ہے۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں، قربانی میں ساری احتیاط کرنی چاہیے، اس کا خیال رکھیں۔ جن جانوروں کے معاملے میں قانونی کوئی بندشیں ہیں، یہاں کا قانون کو کیا کہا جائے؟ ایک اسٹیٹ میں بندش ہوتی ہے، دوسرے اسٹیٹ میں جب الیکشن کا مینیفیسٹو نکالا جاتا ہے تو جو بندش کی چیز ہے اس کے لیے وہاں وعدہ کیا جاتا ہے کہ اس کی سپلائی میں کوئی کمی نہیں کی، معلوم نہیں کون سا قانون ہے یہاں کا۔ بہرحال یہ ہے کہ شر پسندوں کے شرور سے، فتنوں کے فتنوں سے بچنے کا پورا انتظام رکھیں، پوری احتیاط کے ساتھ قربانی۔ اور اس کے بعد یہ قربانی کے 3 ایام جو ہیں، حدیث شریف میں آپ نے فرمایا ان دنوں میں قربانی سے زیادہ بہتر اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو 9 دن گزر گئے، ہمارے حجاج کرام ماشاءاللہ آج قیام پذیر ہیں منا میں، بہت سے بیچارے طواف زیارت کے لیے گئے ہوں گے، ان کا حج مکمل ہونے کو آیا۔ اور اسی طرح اس قربانی کے جانور کے گوشت کے معاملے میں یہ خیال رکھو، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کتنا حصہ، صحیح بات یہ ہے کہ اس کا 3 حصہ کرے، ایک کھائے، غریبوں کو دے، رشتہ داروں کو دے۔ اب غیر مسلموں کو اس کا گوشت دیا جا سکتا ہے، ہمارے فقہا فرماتے ہیں بالکل دیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ کھانا چاہیے، زبردستی نہیں لیا کہ دینا بھائی، مولانا صاحب نے بولے درس میں تیرے کو گوشت دینا ہے، یہ آفت مت لانا۔ وہ اگر طلب کرے، میں آپ سے اندر طلب ہو، اب تک وہ مانگتا ہے قربانیوں کو دے سکتا، اس کو دینے میں ہماری قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی خاطر مدارات جو ہے وہ بھی اسلامی اخلاق میں داخل ہیں۔ اور اس کے بعد اس کا بھی خیال رکھیں میرے بھائیوں، جانور کی قربانی تو آسان ہے، لیکن اس موقع پر اپنی منمانیوں کی قربانی دے دو میرے دوستوں، اپنی منمانیوں کی قربانی دے دو، اپنی خواہشات نفسانی کی جو ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس کی اتنا خیال رکھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کا خیال ہی نہیں رہتا، اس کی قربانی پیش کرو، اپنے جذبات کی قربانی پیش کرو، یہ قربانی کی روح ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی قربانیوں کو آسان فرمائے، قبول فرمائے، اس ملک میں بھی بطور خاص اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ امن و امان کے ماحول کو قائم رکھے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کو اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ سے بہتر کو حفاظت فرمانے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ فاللہ خیر الحافظ وہو ارحم الراحمین۔ اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ
آپ کے جن عظیم الشان بندوں کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا، اے اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرما اور ہمیں ان کی پوری طرح پیروی کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔